نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: وروى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا عمل فيهم المعاصي فلم يغيروا أوشك الله أن يؤمهم بعقاب أو كما قال. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. صدق الله وصدق النبي الحبيب المصطفى صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. محترم مشائخ اعظام، اکابر علماء کرام، معزز مہمانان گرامی قدر، معزز خواتین و حضرات، برطانیہ اور یورپ سے آج کی پاکستان اور جمہوریت کے عنوان سے اس منعقدہ کانفرنس میں شرکت کرنے والوں، آپ نے بڑے عزم و ہمت اور حوصلے اور صبر و استقامت کے ساتھ یہاں وقت گزارا. آپ نے جس طرح کہا کہ مجھے سننے آئے تھے، میں آپ کو دیکھنے آیا ہوں، اور اس کے ساتھ جتنے مشائخ اعظام اور علماء کرام اور معزز مہمانان گرامی قدر نے بڑے قیمتی خیالات کا اظہار کیا، انہیں بھی بڑی محبت اور چاہت کے ساتھ سننے آیا ہوں. حضرت علامہ سید زاہد حسین شاہ صاحب نے بہت جامع و مانع خطاب کیا. حضرت علامہ احمد نثار بیگ صاحب نے بڑا عظیم الشان خطاب کیا، اور دونوں خطابات سن کر میں محسوس کر رہا تھا کہ میرے خطاب کی کوئی ضرورت اب نہیں رہی. پھر حضرت خواجہ غلام قطب الدین صاحب فریدی نے بڑا علمی، ادبی اور پیغام انگیز خطاب کیا. پھر حضرت علامہ مفتی عبد الرسول منصور الازہری، انہوں نے نہایت شاعرانہ، بہت عظیم شاعرانہ خطاب کیا. بڑا مختصر 2 اشعار میں پورا پیغام دے گئے. اور پھر آپ کے ہر دل عزیز ہمارے معزز مہمان گرامی ڈاکٹر دانش صاحب نے اتنا جامع خطاب کیا کہ اس کے بعد کسی خطاب کی قطعاً ضرورت نہیں رہی. سارے سبجیکٹ انہوں نے کور کر لیے، کوئی رہ تو نہیں گیا. اور وقت ہوتا جی ہاں، وہ دانش کدہ ہے. وقت ہوتا تو اور احباب کے خطابات بھی سنتے، مگر اب چند ایسے ایسپیکٹ جن کا ذکر آج کی کانفرنس میں نہیں ہو سکا،
جو موضوعات زیر بحث آ گئے ان کو چھوڑتے ہوئے، انہیں ترک کرتے ہوئے بعض ایسے موضوعات کو منتخب کر رہا ہوں جن سے آپ کو بعض اہم پہلوؤں پر کنسیپچول کلیئرٹی ہو جائے۔ میں تحریک منہاج القرآن برطانیہ اور یورپ کی جملہ تنظیمات کو، خواتین حضرات، بیٹے بیٹیاں، ویمن لیگ، یوتھ لیگ، سسٹر لیگ اور دیگر تمام، ان کو صمیم قلب سے بہت عظیم مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آج نہایت خوبصورت اور نہایت عظیم تاریخی اجتماع کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی کاوشیں قبول کرے، اور ہمارے چودھری احمد سعید صاحب جنہوں نے سب سے پہلا خطاب کیا تھا برمنگھم کمیونٹی کی طرف سے، اور ابو بکر ہمارے نو مسلم بھائی ناروے سے جنہوں نے بات کی، آپ کو تنوع ملا، طرح طرح کے ایسپیکٹ سامنے آئے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اب تمہیدی کلمات کے بغیر براہ راست اس حدیث پاک سے کرتا ہوں، اور پھر ہم آگے چند ایک پہلوؤں کو یکے بعد دیگرے لیں گے انشاءاللہ۔ جو میں نے حدیث ابھی پڑھی آپ کے سامنے، اسے امام احمد بن حنبل نے، امام ابو داود نے، امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ سمیت بہت سارے ائمہ نے اپنے اپنے طرق سے روایت کیا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے راوی خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ نے آقا علیہ السلام کی یہ حدیث مبارک صحابہ کرام کو ممبر پہ کھڑے ہو کے ممبر خلافت پہ سنائی، اور فرمایا کہ میں نے اپنے کانوں سے حضور علیہ السلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ فرمایا کہ جب ایک زمانہ آئے گا جب لوگوں میں گناہ، نافرمانی، کرپشن، دھاندلی، حق تلفی، وہ تمام امور جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، اس طرح کے عظیم گناہ ہونے لگ جائیں گے۔ فلم یغیروا، اور لوگ صورتحال کو بدلنے کے لیے اٹھیں گے نہیں، لوگ اس صورتحال کو نہیں بدلیں گے۔ آقا علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں تبدیلی کی بات کی ہے، انقلاب کی بات کی ہے، تبدیلی کی، کہ حالات اتنے خراب ہو جائیں گے جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو ادراک ہے، وہ زمانہ ہے یہ۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ زمانہ آئے اور لوگوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور لوگ اس کو بدلنے کے لیے نہ اٹھیں، تبدیلی کے لیے، انقلاب کے لیے نہ اٹھیں، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت ان قریب اس پوری کی پوری قوم کو اپنے عمومی عذاب کی لپیٹ میں لے لے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا، پوری قوم کو اپنے عذاب میں لے لے گا۔ اب اسی حدیث کو ان الفاظ میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، وہاں لفظ تھا فلم یغیروا، تبدیلی کے لیے اٹھیں گے نہیں۔ دوسرے مقام پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کلمہ کے ساتھ آقا علیہ السلام کے فرمان کو روایت کیا کہ یقول ان الناس اذا رأوا المنکر فلم ینکروہ، اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، اس کرپشن کے خلاف، اس بربادی کے خلاف، حق تلفی کے خلاف، بددیانتی کے خلاف، اس خیانت کے خلاف، اس گناہ کے خلاف جو پوری قوم میں کھلے بندوں ہو رہا ہوگا، اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، اس کا کھلا انکار نہیں کریں گے، اس کو مسترد نہیں کریں گے، مسترد نہیں کریں گے۔ تو فرمایا اور اسی طرح دیکھیں گے کہ ظالم ظلم کر رہے ہیں،
بددیانت لوگ قوم کا خزانہ لوٹ رہے ہیں، طاقتور غریب اور کمزور کی حق تلفی کر رہا ہے، اور پورا نظام معاصی کو، گناہوں کو، کرپشن کو فروغ دے رہا ہے۔ مگر لوگ دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے تبدیلی اور انقلاب کے لیے، ان کا راستہ روکنے کے لیے نہیں اٹھیں گے، آواز بلند نہیں کریں گے، تو امہم اللہ بعقاب، اللہ تعالیٰ ساری قوم کو عذاب کی لپیٹ میں لے لے گا، پھر کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ دوسری حدیث۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو جامع ترمذی میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ نے روایت کیا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ، اس رب ذوالجلال کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دو صورتیں ہوں گی، ایک تو یہ کہ تم لوگوں کو نیکی، اچھائی، اصول، امانت اور دیانت کی طرف بلاتے رہو گے، یعنی آواز حق بلند کرتے رہو گے، اور بدی اور برائی کے خلاف سینہ سپر ہو کے کھڑے ہوتے رہو گے، بدی اور برائی کے خلاف اٹھتے رہو گے، جہاد کرو گے، اس کو روکو گے، مذمت کرو گے، مسترد کرو گے، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ عملاً یا تو انجام دیتے رہو گے، یہ ایک شکل ہوگی۔ فرمایا اور اگر تم نے یہ کام روک دیا اور گھر بیٹھ گئے اور یہ سوچا کہ کچھ نہیں بدل سکتا، ہماری کوشش سے کیا ہوگا، سو نیکی دبتی رہے تمہاری خاموشی کے نتیجے میں، اور بدی طاقتور ہوتی رہی تمہاری خاموشی کے نتیجے میں، ظلم پروان چڑھتا رہا، خیانت اور بددیانتی کو فروغ اور طاقت ملتی رہی، پورا معاشرہ بے حیائی کا، فواحش کا، معاصی کا، منکرات کا، مظالم کا، خیانت کا، بددیانتی کا، کرپشن کا، پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں چلا گیا، اور تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مؤثر طریقے سے یہ فریضہ ادا نہ کیا، تو پھر دوسری صورت کیا ہوگی؟ فرمایا او لِيَؤُمَّنَّكُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، تو اگر تم خود فریضہ ادا کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ سے عذاب اتارے گا، اور ساری کی ساری قوم اور سوسائٹی کو اس عذاب کی لپیٹ میں لے لے گا۔ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ، اور جب عذاب کی لپیٹ میں قوم آ جائے گی تو تم لوگ، اور آگے حدیث کوٹ کرتا ہوں کہ تم میں نیک اولیاء اور صالحین بھی پھر اگر دعا کریں گے ہاتھ اٹھا کر کے باری تعالیٰ ہماری قوم پہ رحم فرما، عذاب اٹھا لے، مدد کر، تو تم دعا کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس وجہ سے قبول نہیں ہوں گی کہ تم نے اپنی خاموشی کی وجہ سے ظالموں کو، جابروں کو، کرپٹ لیگوں کو اقتدار تک پہنچنے میں مدد دی، تم نے اپنی خاموشی اور بے حسی کی وجہ سے ظلم کو، معاصی کو، گناہ کو، کرپشن کو پورے معاشرے میں طاقتور ہو جانے کی مدد کی۔ اب حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ایک حدیث بہت شرح مانگتی ہے، مگر چونکہ میں نے کئی ایسپیکٹس کو کور کرنا ہے تو میں صرف میسج دیے جا رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے 15 صدیاں پہلے آج کے حالات کو، ایک بات میں ایمانداری سے کہوں، بہت سی احادیث مبارکہ میری نظر سے گزرتی ہیں، مطالعہ کرتا ہوں، اور کئی سینکڑوں مقامات ایسے آتے ہیں کہ آقا علیہ السلام وہ بات فرما گئے ہیں کہ لگتا ہے کہ 14 صدیاں پہلے ہمارے حالات کا نقشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، آپ ہمارے احوال بد کا مشاہدہ فرما کے صدیاں پہلے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن عمرو بن العاص
رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے، کتاب الملاحم باب الامر والنہی میں۔ فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے ارد گرد حلقہ بنا کے بیٹھے تھے، صحابہ کرام ایک حلقہ میں بیٹھے تھے، آپ کی باتیں سن رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مجلس میں فتنے کا ذکر ہوا کہ ایک دور فتنوں کا دور آئے گا۔ صحابہ کرام میں سے بعضوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ فتنوں کا دور کیا ہوگا؟ اس پر آقا علیہ السلام نے جواب دیا، فتنوں کا دور یہ ہوگا اذا رأیتم الناس قد مرجت عہودہم وخفت اماناتہم، فتنوں کا دور وہ ہوگا جب تمہارے اندر یہ چیز عام رواج پا جائے گی کہ جو وعدے کیے جائیں گے توڑے جائیں گے، جھوٹ بولا جائے گا، اور قوم کی امانتیں کھائی جائیں گی، کرپشن کی جائے گی، خزانے لوٹے جائیں گے، بینک لوٹے جائیں گے، قوم کے اندر کھلی کرپشن ہوگی، قوم کی حق تلفی ہوگی، اور اس کرپشن اور حق تلفی کو بڑا ہلکا سا کام سمجھا جائے گا، معمولی بات سمجھی جائے گی، پولیٹیکل کلچر سمجھا جائے گا، لوگ اس پر دھیان بھی نہیں دیں گے۔ یعنی بدعہدی، بددیانتی، کرپشن یہ اتنی عام ہو جائے گی کہ لوگ پرواہ کرنا بھی چھوڑ دیں گے، اور ایسا کرپشن کرنے والے، خیانت کرنے والے، لوٹ مار اور لوٹ گھسوٹ کرنے والے کیا کریں گے؟ ہوں گے الگ الگ، کسی کا تعلق اس جماعت سے، کسی کا اس دھڑے سے، کسی کا اس گروہ سے، کسی کا اس قبیلے سے، ہوں گے الگ الگ۔ مگر اب وہ نقطہ آ رہا ہے جس پر میں نے کمنٹ کیا کہ کئی بار ایسے لگتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام 15 صدیاں قبل ہمارے سارے ظاہری باطنی احوال کو اور معاشرے کے حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ ویسے تو آپ ہمیشہ ہی دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو شہید بنایا ہے پوری کائنات پر، مگر بعض اوقات ہمارے سیاسی اور معاشی اور اقتصادی اور معاشرتی اور سماجی اور تہذیبی ثقافتی حالات پر آقا نے گفتگو کی۔ فرمایا کہ یہ عہد توڑنے والے، لوگوں کی امانتیں کھانے والے، کرپشن عام کرنے والے کیا ہوں گے؟ آقا علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طرح ملا دیا، انگلیاں انگلیوں میں ڈال دی۔ اب یہ دیکھیے ذرا، آپ ڈالیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اچھی طرح ڈال کے پیوست کریں، اب دبا کے آسانی سے کھینچیں تو نکلتی ہیں، نکلتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس طرح دونوں اپنے دست مبارک، ان کی انگلیاں آپس میں پیوست کر دی، اور پیوست کر کے فرمایا کہ یہ امانتیں لوٹنے والے، یہ کرپشن کرنے والے، حق تلفی کرنے والے، خیانت کرنے والے، وَكَانُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابَعِهِ، یہ الگ الگ ہو کر یہ ساری جماعتیں اور لیڈر آپس میں اس طرح اکٹھے ہو جائیں گے، ان کا مک مکا ہو جائے گا، اس طرح جڑ جائیں گے جیسے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جڑ گئی ہیں۔ اور یہ دیکھا میرے آقا نے جس زمانے کی نشاندہی کی، وہ وقت چند مہینے پہلے آپ نے دیکھا کہ آواز حق بلند ہوئی۔ جو لوگ عمر بھر شریعت کے نام پر اللہ رب العزت جن جماعتوں کو رزق دیتا ہے، کتاب و سنت کے نام پر جن کو رزق دیتا ہے، وہ بھی کرپشن کے ساتھ مل گئے، اور کرپٹ بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ شبّک بین اصابعہ، آپس میں اس طرح جڑ گئے جیسے انگلیاں انگلیوں میں پیوست ہو جاتی ہیں، ان کو کوئی جدا نہیں کر سکے گا۔ کس ایشو پر، کس مینیفیسٹو پر، کس ایجنڈے پر جڑ جائیں گے؟ آقا نے فرمایا وعدہ خلافی اور کرپشن کے ایجنڈے پر جڑ جائیں گے، کرپشن کے ایجنڈے پر جڑ جائیں گے۔ اس پر صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پوچھا یا رسول اللہ جب ایسا وقت آ جائے تو کیا کریں، پھر ہم کیا کریں؟ آقا علیہ السلام نے پھر ایک پورا نسخہ عطا فرمایا، اس کے آخری الفاظ جو کرکس ہے وہ دے رہا ہوں۔ فرمایا خذ بما تعرف ودع ما تنکر، فرمایا جب ایسے حالات آ جائیں تو کسی کی مت سنو، اللہ رسول نے جس شے کو سچ کہا ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اور جس شے کو باطل اور جھوٹ اور بدی کہا ہے اس کو رد کر دو۔ وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ، اپنی ذات کی ذمہ داری نبھانے پر ڈٹ جاؤ۔ وَدَّعْ
عنک امر العامہ، اور یہ مت دیکھو کہ عوام الناس کدھر جا رہے ہیں۔ امر العامہ، عوام الناس بھلے ووٹ دینے جا رہے ہیں، اس پارٹی کے پیچھے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے جا رہے ہیں، ان کے مفادات ہیں، ان کے پیچھے برادریاں ہیں، ان کے دھندے ہیں، ان کے خوف ہیں، ان کے لالچ ہیں، ان کی بے شعوری ہے۔ فرمایا عامت الناس کی پیروی نہ کرو، خدا رسول کے حکم کی پیروی کرو۔ عوام کا رجحان کیا ہے اسے رد کر دو، خدا رسول کا فرمان کیا ہے اس کو اپنا لو۔ ہم نے اس دور میں نہیں دیکھا کہ عوام کیا چاہتے ہیں، ہم نے عوام کے رجحان کو رد کیا ہے اور خدا و مصطفیٰ کے فرمان کو اپنایا ہے۔ اور لومۃ لائم، بھلے کوئی تنقید کرے، تان کرے، تشنیع کرے، اس کی پرواہ نہیں کی، مگر ہم نے کہا کہ حق وہ ہے جو خدا اور مصطفیٰ نے دیا ہے، اور لیڈر وہ ہوتا ہے حدیث پاک میں۔ اور جب فرمایا وَإِيَّاكَ وَعَوَامَّهُمْ، یہ دوسری حدیث میں یہ الفاظ فرمائے کہ پرہیز کرنا، لوگوں کے رجحانات کے پیچھے نہ جانا۔ لیڈر کا، قائد کا کام نہیں کہ عوام کے رجحان کو دیکھ کے وہی آواز بلند کرے، ان کے پیچھے جائے تاکہ لوگ مجھے اچھا کہیں، نہیں۔ قائد وہ ہے جو عوام کے پیچھے نہ چلے بلکہ عوام کو راستہ دکھائے، کوئی تان کرے یا تشنیع۔ لیڈر عوام کا رجحان متعین کرنے والا ہوتا ہے۔ جس سوسائٹی میں عامت الناس رجحان متعین کرنے لگ جائیں اور لیڈر ان کی خوشی کی خاطر ان کے پیچھے چلے جائیں، اس سوسائٹی پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اور جس میں لیڈر اللہ رسول کے فرمان کو اصول جانے اور اس کی روشنی میں رجحان متعین کرے زمانے کا اور لوگوں کے دھارے کی پرواہ نہ کریں، اللہ ان پر اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ذمہ داری ادا کرنے کو کہا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا لن تزالوا بخیر ما لم تعرفوا ما کنتم تنکرون۔ یہ تو بات پہلے بھی ہو گئی کہ جب تک تم بدی کو نیکی نہیں بناؤ گے، نہیں سمجھو گے، بدی کو بدی سمجھتے رہو گے، نیکی کو نیکی سمجھتے رہو گے، خیر پہ رہو گے۔ ہم نے نیکی اور بدی میں اختلاط کر دیا ہے، خلط ملط کر دیا ہے۔ وما دام، یہ لفظ بڑے خاص ہیں، فرمایا وما دام العالم یتکلم فیکم بعلمہ فلا یخاف احدا۔ اگر بہت سے لوگ نہ بھی رہیں حق کی آواز بلند کرنے والے، ایک عالم بھی رہ جائے میری امت میں، میری سوسائٹی میں، جسٹ ایک شخص صاحب علم، وَيَتَكَلَّمُ فِيكُمْ بِعِلْمِهِ، اور قرآن و سنت کا علم جو اللہ نے اسے خیرات کیا ہے اس کی روشنی میں لوگوں کو حق بتاتا رہے اور لوگوں سے ڈرے نہ کہ وہ کیا کہیں گے، آقا نے فرمایا تب بھی اللہ ان پر اپنا عذاب نہیں نازل کرے گا۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، اس وقت یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم بھیڑ چال نہ چلیں، حق کو خدا و رسول کے فرمان سے اخذ کریں اور عوام کا رجحان اس کی روشنی میں متعین کریں، اور بلا خوف حق کو خدا و رسول کے فرمان سے اخذ کریں اور عوام کا رجحان اس کی روشنی میں متعین کریں، اور بلا خوف و خطر ہم حق کے لیے جد و جہد کریں تاکہ اللہ رب العزت کے عذاب سے قوم بھی بچے، ہم بھی بچیں۔ بیٹے گرم پانی ہے، چائے کا کپ دے دینا۔ میں نے چاہا کہ گفتگو کا آغاز برکت کے لیے احادیث نبوی سے کروں تاکہ ان سے ایک میسج بھی کلیئر ہو جائے کہ ہمارا پیغام کیا ہے۔ اب چونکہ جتنے احباب یہاں خطاب کر گئے ساروں نے نہایت خوبصورت شعر پڑھے، ہر ایک نے پڑھے، اور میرا طویل مدت ہو گئی، شعری ذوق ہے مگر اشعار بھول گئے ذوق ہے مگر اشعار بھول گئے، تو میرے جی میں آیا کہ دو شعر میں بھی پڑھ دوں۔ سید زاہد حسین شاہ صاحب نے بھی شعر پڑھے، سید مولانا احمد نثار بیگ صاحب نے بھی پڑھے، سب نے، اللہ خواجہ صاحب، خواجہ غلام قطب الدین صاحب نے بھی پڑھے، ہر ایک نے اشعار پڑھے۔ تو میں نے سوچا یہ تو میں ہی رہ گیا، میں پیدل رہ گیا۔
تو ایک شعر مجھے لکھا ہوا مل گیا میری فائلوں میں، اور ایک میں نے ابھی لکھ لیا. یہ ہمارے حالات کی عکاسی کرتے ہیں یہ شعر. ہمارے حالات سوسائٹی کے جس کی نشاندہی آقا علیہ السلام نے کی، ہم اس زمانے میں رہ رہے ہیں، ہم اس سوسائٹی میں ہیں، ان حالات میں رہ رہے ہیں. وہ حالات یہ ہیں کہ میرے گھر کو آگ لگی تھی، میرے گھر کو آگ لگی تھی، کچھ لوگ بجھانے آئے تھے. یہ لیڈر ہیں، آگ لگ گئی، لگائی بھی انہوں نے، اور پھر لیڈر بجھانے آتے ہیں. آج کل بجھانے نکلے ہوئے ہیں جلسوں میں. کچھ لوگ بجھانے آئے تھے، جو مال بچا تھا جلنے سے سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا، وہ بھی ساتھ لے گئے. جو مال بچا تھا جلنے سے سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا. یہاں جلنے کے بعد جو بچ جائے گا 11 مئی کے بعد وہ ان کے ہاتھ لگ جائے گا، بچے گا کچھ نہیں. اور میں ان پولیٹیکل لیڈر سے سوال کرتا ہوں، اور ڈاکٹر دانش صاحب ان سے پوچھیں اپنے پروگرام میں. عمرا امیر شہر ہے نا، وہ MNA امیر شہر ہے، لیڈر ہیں، حکمران ہیں. میں ان سیاسی حکمرانوں سے سوال کرتا ہوں کہ تم 65 برس سے غریب کی غربت سے کھیلتے رہے ہو، غریبوں کی عزت سے کھیلتے رہے ہو. اس ملک کی دھرتی پر، سرزمین پر خون کی ہولی کھیلی جاتی رہی ہے، کرپشن کا بازار گرم رہا ہے، ادارے برباد ہوئے ہیں، جمہوریت کی مٹی پلید ہوئی ہے، امانت نام کی کوئی شے نہیں بچی، معاشی ترقی کا خاتمہ ہو گیا ہے، سارے ادارے برباد ہو گئے. غریب کو کھانے کا کچھ نہیں، غریب اپنی عزت یا خون بیچ کر کھا رہا ہے. تو میں اس امیر شہر سے سوال کرتا ہوں، ڈاکٹر دانش صاحب پوچھیں گے ان سے، وہ یہ کہ لہو کو بیچ کر روٹی خرید لایا ہوں. یہ آج غریب کا حال ہے، ہمارے ملک کے غریب کا یہ حال ہے کہ لہو کو بیچ کر روٹی خرید لایا ہوں. امیر شہر بتا یہ حلال ہے یا نہیں؟ امیر شہر بتا یہ حلال ہے یا نہیں؟ اے امیر شہر، جہاں لوگ لہو بیچ کر روٹی کا لقمہ ترس رہے ہیں، جہاں عزتیں بیچ کر جینا مانگ رہے ہیں، جہاں کسی کی عزت کی حفاظت نہیں، جان کی نہیں، مال کی نہیں، عدل اور انصاف عدالتوں میں نہیں مرتا، کرسیوں پر بیٹھنے والے عدل کو بیچنے والے ہیں، ہر طرف ضمیر فروشی ہے. جب حالات یہ ہیں تو امیر شہر بتا یہ حلال ہے یا نہیں؟ تم اس کو جمہوریت کا نام دیتے ہو، اس کو آئین کہتے ہو. یہ قانون ہے، جہاں آئین رو رہا ہے، قانون رو رہا ہے، جمہوریت رو رہی ہے کہ کوئی حق، کوئی ضابطہ، کوئی اصول نہ آئین کا بچا، نہ قانون کا بچا، نہ جمہوریت کی بچی. اور 11 مئی کو یہ نظام پلٹ کر انہی لٹیروں کو پھر اقتدار پہ لا رہا ہے. یہ میرے جملے لکھ لیں. ممکن ہے آج کوئی یہ سمجھے کہ میری بات درست نہیں، اگر وہ ایسا سمجھے اس کا حق ہے، بحث نہیں کرتے. 11 مئی آنے والی ہے، 11 مئی کی شام یا 12 مئی کو میرے جملے یاد کر کے لکھ لینا، اس وقت فیصلہ لکھ لینا کہ جو بات کہی تھی 100% یہ درست ہے یا نہیں. قوم یہ کہتی رہی کہ چہرے نہیں، نظام کو بدلو، اور میں بربلا بتا رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، جو میں دیکھ رہا ہوں یہاں نظام بدلنا تو دور کی بات ہے، چہرے بھی نہیں بدلیں گے، چہرے بھی نہیں بدلیں گے. اور پچھلے انتخابات سے بھی بدترین انتخابات ہوں گے. الیکشن ہوتے تھے مگر ڈاکو ڈاکو کہلاتے تھے، چور چور کہلاتے تھے، کرپٹ کرپٹ کہلاتے تھے، لٹیرے کو دنیا لٹیرا جانتی تھی. وہ انتخابات کسی کو گنگا میں نہلا دھلا کے پاک صاف کر کے نہیں بھیجتے تھے. اب انتخابات میں اس کرپٹ الیکشن کمیشن نے آرٹیکل 62-63 کی تصحیح کر کے، آئین کی تصحیح کر کے سب ڈاکوؤں کو، چوروں کو، لٹیروں کو، غاصبوں کو، حرام خوروں کو، قرض خوروں کو، ٹیکس چوروں کو آرٹیکل 62-63 کی گنگا میں نہلا کے انہیں پاک صاف ہونے کا سرٹیفکیٹ دے کے بھیج دیا ہے. اب وہی چور جن کے ذمے اربوں روپے کے قرضے ہیں،
وہی ڈاکو جو قوم کا خزانہ لوٹ کے کھا گئے، اور وہی دہشت گرد اور وہی خائن بددیانت جو پوری قوم کی دولت سے ہمیشہ کھیلتے رہے، اب جب اسمبلی میں جا کے بیٹھیں گے اور وہ فیک ڈگری ہولڈرز جھوٹی ڈگریاں لے کر، پہلے تو قوم کو یہ تھا کہ یہ جھوٹی ڈگریاں والے ان کو نکال دیا گیا، اب جھوٹی ڈگریوں کی تصدیق ہو گئی، ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ڈکلیئر کر دیا، الیکشن کمیشن نے ڈکلیئر کر دیا کہ 250 ڈگریز جھوٹی ہیں، فیک ہیں، نااہل ہو گئے، اور ٹریبیونل نے ان ساروں کو اہل کر کے اسمبلی میں بھیجنے کا راستہ دے دیا۔ اب ڈاکو کہے گا میں متقی ہوں، میرے پاس 62 سینیٹرز کا سرٹیفکیٹ ہے۔ الیکشن کمیشن کے رکنوں، تم نے اپنے پیٹ کے دوزخ کو بھرنے کے لیے، حرام خورو، ظالمو، اپنی رشوت کھانے کے لیے تم نے 62-63 کا نام لے کر وہ تماشا رچایا کہ اب چور ڈاکو کہے گا کہ میں تو پاک صاف ہوں، میں 62-63 کی چھلنی سے نکل کے آیا۔ اتنا بڑا دھوکہ اس قوم کے ساتھ کیا۔ اور اس جرم میں وہ بھی شریک ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اس کرپٹ الیکشن کمیشن کو یا ان لوگوں کو تحفظ دیا، ان کو سپورٹ کیا۔ ایسے مجرموں کو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی۔ کرسی ہر وقت نیچے نہیں رہتی، تم سے پہلے بھی کوئی شخص یہاں تخت نشین تھا، تم سے پہلے بھی کوئی شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا، وہ بھی خدا بن کے بیٹھتا تھا۔ بڑی بڑی غرور کی گردنیں ٹوٹ گئیں، تمہاری کرسیاں بھی کھینچی جائیں گی، تمہاری گردنیں بھی مروڑی جائیں گی، اور وقت آئے گا کہ ہر مجرم سے قوم حساب لے گی۔ یہ انقلاب کا ریلا شروع ہو چکا ہے۔ 23 دسمبر سے 17 مارچ تک جو لیاقت باغ کا جلسہ تھا، انکلوڈنگ لانگ مارچ، یہ جد و جہد کا پہلا مرحلہ تھا۔ لوگ 11 مئی کا انجام دیکھیں گے اور ہر فرد قوم کا کہے گا کہ جو بات میں نے انہیں کہی تھی وہ حق ہے۔ سوچ اور بدلے گی۔ اگلا مرحلہ انشاءاللہ پھر اس تبدیلی کا آئے گا، اس انقلاب کا آئے گا جس میں کرپشن کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اب جن لوگوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا تھا وہ اقتدار کی مسندوں پر بیٹھے، وہ نظام بدلے گا۔ صرف صبر کے کچھ لمحے ہیں، اور بڑی منزلیں منٹوں میں، چند مہینوں میں نہیں ملا کرتی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں، 11 مئی کو ہم نے مسترد کر دیا یہ ظالمانہ نظام، خسارے کا سودا نہیں کیا، نفع کا سودا کیا ہے۔ ہم نے بدی سے سمجھوتا نہیں کیا، گناہ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، اپنا نظریہ نہیں بیچا، حق پر استقامت کے ساتھ قائم رہے ہیں۔ دنیا دیکھے گی کہ حق یہ تھا۔ آپ نے کرپشن، ظلم اور دھاندلی کے گلاس میں گدلا پانی پی کر اپنی پیاس نہ بجھاؤ۔ ہمیں پیاسا رہنا قبول ہے، مگر گندا پانی پی کر پیاس نہیں بجھائیں گے۔ لوگوں، انتہا پسندی اور دہشت گردی کے دسترخوان پر حرام کھا کر اپنی بھوک نہ مٹاؤ۔ بھوکا رہنا گوارا ہے، مگر دہشت گردی کے دسترخوان پر حرام نہیں کھائیں گے۔ سیاسی لیڈروں، ان کے غلط وعدوں اور دھوکوں کی چمک خرید کر اندھیروں میں نہ بھٹکو۔ ریاست دشمن سیاست اور غریب دشمن نظام، اس کا حصہ بن کر جرم اور گناہ میں شریک نہ ہونا۔ اس بڑے مقصد کو حاصل کرنے میں کچھ وقت لگے گا، بڑے مقاصد کے لیے وقت لگتے ہیں، مگر یاد رکھنا، گدھ کبھی نہ بننا۔ گدھ بن کر نیچے گر کے مردار نہ کھانا، ہمیشہ شہباز رہنا،
اور اپنی پرواز بلند رکھنا. ہزاروں گد لاشیں کھا رہے ہوں گے مگر بالآخر فتح اس پر اس شہباز کی ہے جو اپنی پرواز کو نیچے نہیں آنے دیتا. ہم اپنی پرواز کو نیچے نہیں آنے دیں گے, مردار نہیں کھائیں گے. ہم تاجدار کائنات کے غلام ہیں. ہمارے اوپر کسی کے پیسے کا احسان نہیں ہے. اس زمین کے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, بلکہ میں نے تو ڈاکٹر دانش صاحب کے پروگرام میں, دہشت گردی وار آن ٹیرر کے پروگرام میں ٹی وی پر کہا ہے. میں نے کہا یہ ادارے اگر ملک کو دہشت گردی اور انتہا پسندی سے پاک کرنا چاہتے ہیں, یہ ادارے گونگے کیوں ہیں؟ میں آئی ایس آئی سے پوچھتا ہوں, میں ملٹری انٹیلیجنس سے پوچھتا ہوں, میں تمام انٹیلیجنس کے اداروں سے پوچھتا ہوں, وزارت داخلہ کے اداروں سے پوچھتا ہوں, حکومتوں سے پوچھتا ہوں, کیوں تمہارے لبوں پر مہر ہے؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ کون کون سا ملا, کون کون سی پارٹی, کون کون سا مدرسہ, کون کون سی جماعت اور کون کون سا ادارہ ادھر سے ادھر سے مال لے رہا ہے؟ کس کو فنڈنگ ہو رہی ہے؟ تمہیں نہیں معلوم کس کو عرب سے فنڈنگ ہوتی ہے, کس کو ایران سے ہوتی ہے, کس کو انڈیا سے ہوتی ہے, کس کو امریکہ سے ہوتی ہے, کسی کو کہاں سے ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہے اگر دہشت گردی اور انتہا پسندی اور فرقہ واریت کا خاتمہ چاہتے ہو, ان سارے لیڈروں کو جیل بھیج دو جو باہر کے کسی بھی ملک سے فنڈنگ لیتے رہے. فنڈنگ لیتے رہے. ان سارے اداروں کو بین کر دو, تالے لگا دو, سیز کر دو جو باہر کے فنڈز پہ چلتے ہیں. ایک طرف حرام کھاتے ہیں, ساتھ غراتے ہیں. اور میں نے مثال پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی جماعت کو, تحریک منہاج القرآن کو, پاکستان عوامی تحریک کو اور اپنی ذات کو سب سے پہلے نمونے کے لیے پیش کرتا ہوں. میں نے یہ کہا ہے, آج دوہرا رہا ہوں, 33 سال کی میری جد و جہد, 1980 سے لے کے آج 2013 تک, پوری 33 سال کی جد و جہد میں میرے نام, تحریک منہاج القرآن کے نام, پاکستان عوامی تحریک کے نام, یا میرے مشن کے کسی بھی ادارے اور کسی بھی شعبے کے نام, شرق سے غرب تک دنیا کی کسی حکومت سے, کسی ایجنسی سے, کسی اسٹیبلشمنٹ سے, کسی این جی او سے, کسی ادارے سے, ملک کے اندر یا ملک سے باہر, کہیں سے 33 سالوں میں کسی نام پر, کسی مد میں, کسی حوالے سے, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, 1 روپیہ, 1 ڈالر یا 1 پاؤنڈ لینا بھی ثابت ہو جائے تو میں اپنی گردن کٹوانے کو تیار ہوں. ہم پر دنیا کی کسی طاقت کا احسان نہیں ہے, اس لیے ہمارا سر کسی کے سامنے نہیں جھکتا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت بڑا مالدار آدمی ایک سیاسی رہنماؤں کے ساتھ بھیجا گیا تھا. 12 جنوری کی شام صبح لانگ مارچ کی روانگی تھی اور میں نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تھا, اور میں نے کہا تھا میں حضور غوث العظم کا مرید ہوں, غوث العظم کا مرید ہوں. یہ ساری دنیا کی سلطنتیں اپنی دولت جمع کر لیں تو غوث پاک کے اس ادنا مرید کا جوتا نہیں خرید سکتے. لوگوں بڑے چلو, یہ ہیں آقا کے غلام, حضور کی امت, یہ قربانیاں دینے والے ہیں. ہم پر کسی کا احسان نہیں. ہاں ایک احسان ہے, وہ صاحب گنبد خضرا کا ہے. خدا کی قسم تاجدار کائنات کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں, پلتا ہوں, مصطفیٰ کے در کا سگ ہوں, کتا ہوں, اور حضور کے ٹکڑے کے سوا کسی کے ٹکڑے کو ایک نگاہ اٹھا کے دیکھنا گوارا نہیں کرتا. سوائے خدا اور مصطفیٰ کے کسی کا احسان نہیں ہے. اس وجہ سے نہ کسی لالچ میں دبتے ہیں, نہ کسی کے خوف سے ڈرتے ہیں. اسی طرح بڑے چلو منزل ایک دن ضرور ملے گی. یہ پورا نظام انشاءاللہ بدلے گا.
جد و جہد اللہ کی مدد اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک غریبوں کے گھروں کو اجالا نہیں مل جاتا، جب تک کسان اپنی اگائی ہوئی زمین کا خود مالک نہیں بن جاتا، جب تک مزدور اپنی تخلیق کا پھل، صنعتی تخلیق کا پھل خود نہیں کھاتا، جب تک عدل و انصاف کا پانی سوسائٹی کی کھیتی کو سیراب نہیں کر دیتا، اس وقت تک جد و جہد رکھیں گے جب تک محبت اس ملک سے نفرت ختم نہیں کر دیتی، جب تک اعتدال پسندی، موڈریشن، لو، مرسی، کمپیشن، سافٹنس، کائنڈنس، جب تک اعتدال اور موڈریشن اور ٹالرنس، انتہا پسندی، ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کا خاتمہ نہیں کر دیتی، جب تک امن اور آشتی اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کر دیتی، جب تک علم و شعور جہالت کا خاتمہ نہیں کرتی، جب تک معاشی خوشحالی غربت و محرومی کا خاتمہ نہیں کرتی، اپنے گھروں کو یقین کے ساتھ لوٹو۔ اللہ رب العزت مخلص لوگوں اور غریبوں کی جد و جہد کو کبھی بھی منزل پہ پہنچائے بغیر نہیں رہتا، اللہ مدد کرتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک کا حال یہ ہے، ڈیموکریسی کے ہم بیلیو کرتے ہیں، جیسے مولانا احمد نثار بیگ صاحب نے کہا کہ جمہوریت کے بانی آقا دو جہاں علیہ السلام ہیں اس کائنات میں۔ سب سے پہلا تحریری دستور میثاق مدینہ کی شکل میں آقا علیہ السلام نے دیا، اور اس کی اساس جمہوریت کے اصولوں پر تھی۔ ہم جمہوریت کے قائل ہیں، انتخابات کے قائل ہیں، مگر یہ جو کچھ ہو رہا ہے دس از ناٹ ٹرو ڈیموکریسی۔ پرابلم یہ ہے ڈیموکریسی از ناٹ جسٹ اباؤٹ الیکشنز، ڈیموکریسی از مچ مور دین الیکشنز۔ ڈیموکریسی اینڈ ڈیولپمنٹ، respect of human rights and fundamental freedoms and good governance and transparency and accountability, all these things, putting them together, they are the basic elements which create an atmosphere for democracy. These are indispensable requirements of democracy. Democracy requires to strengthen the rule of law. Democracy required to ensure the equality before the law. Democracy requires equal protection of every single person under the law. Democracy requires to develop and nurture and maintain an electoral system which provides, based on transparency, based on accountability, based on equality, based on justice, based on fairness, based on real freedom. And every single person should get totally free and fair chance of expressing his will without any kind of pressure. Democracy guarantees free right to vote, but at the same time we need legislation, we need institutions, we need mechanism which could ensure complete transparency in our system, which is totally lacking at present time. And we cannot name the corruption as democracy. The whole system present in Pakistan is totally based on corruption. There is no transparency in our system. There is no inbuilt accountability in our systems. There is no internal or external mechanism in the whole political and electoral system of Pakistan. Elections are based on 3 M's. Elections are based on might. Elections are based on maneuvering. Elections are based on money. So there is no regard of eligibility and ineligibility. We just need and we demand transparency in the political system. We demand eradication of corruption in our economic system. We demand eradication of terrorism from Pakistan. We demand true democracy in social sphere, in economic sphere, and in political sphere in our country. This is the basic need to us. We think that democracy means a system, as you see in Britain, where a minister
is suspected of mortgage fraud. He is investigated by the police, and if found guilty, he loses his seat of parliament and he is sentenced to 10 months imprisonment. This is democracy. Democracy means a system where an MP submits a wrong claim in rent, is sentenced to 18 months imprisonment, and he loses his seat of parliament. This is democracy. Democracy is a system where an MP, if found guilty of dishonest claim of stationery, he loses his seat and he is sent for prison for 16 months. Democracy is a system where an MP falsely claims only 40 pence, he is forced to pay back 40 pence. Democratic societies are so strong that public outrage and anger is enough to make a minister resign from his post and position. But unfortunately, in Pakistan, millions and millions are corruptly acquired by the political leaders, by the president, by the prime ministers, by the governors, by the chief ministers, by the MNAs, senators and legislators. But yet there is nobody to challenge their authority. People are powerless there. Millions of false voters are there. Money and bribery are rampant during election campaigns. Blackmailing is there, killing is there, criminal cases are there, gun firing is there, family pressures are there, technical coercion is there, poverty is there, terrorism is there, weaknesses, social security. If all these things are present, how come a poor person is able to cast his vote freely and fairly? That's why we are here for change. میں مغربی دنیا کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں جس کا وعدہ ہمارے آئین میں بھی ہے، قائد اعظم نے بھی دیا تھا. ہم جمہوریت سے کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں، اہل لوگوں کو اوپر لانا چاہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ سرکاری ادارے نے، نیب نے، گورنمنٹ آف پاکستان کے سرکاری ادارے نے، نیب نے یہ اعلان کیا تھا کہ 5000 ارب روپے سالانہ کرپشن ہے پاکستان میں. یہ میرا سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا سرکاری آئینی ادارہ نیب، آئینی، اس کے چیئرمین نے آفیشلی اناؤنس کیا 5000 ارب روپے سالانہ کرپشن ہے اور 10 سے 12 ارب روپے یومیہ کرپشن ہے. 10 سے 12 ارب یومیہ کرپشن ہے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. اب میں سوال کرتا ہوں، یہ جو 5000 روپے سالانہ کرپشن والے لوگ وہ کون ہیں؟ آپ ہیں؟ دوہری شریعت والے ہیں؟ آپ تو کما کے بھیج رہے ہیں اور وہاں کے لیڈر حرام خور آپ کی حلال کی کمائی کھا رہے ہیں. کس نے غریب کر رہا ہے کرپشن؟ یہ لیڈرز ہیں. اب میں پوچھتا ہوں اس انتخابی نظام کے ذمہ داروں سے، وہ کرپشن اور وہ کرپٹ کہاں گئے؟ وہ سالانہ 5000 ارب روپے کرپشن کرنے والے کہاں گئے؟ وہ سارے کے سارے اہل ہو کے الیکشن لڑ رہے ہیں اور 11 مئی کی شام ان کے ہاتھ میں MNA کا جھنڈا ہوگا. وہ کرپٹ لوگ اس قوم کے پھر لیڈر بنیں گے، ہنگ پارلیمنٹ بنے گی، یہ ملک مزید تباہ ہوگا. جمہوری قدریں کیا کسی نے ڈیولپ کرنی ہے؟ یہاں تو نسلیں پل رہی ہیں. کوئی ایک پارٹی ہے جس کے اندر جمہوریت ہو؟ کوئی جب پارٹی کے لیڈر کو چیلنج کر سکتا ہے اس کی پارٹی میں؟ 300 ایکڑ کے محلات میں رہنے والے اس ملک کے 18 کروڑ غریبوں کی بات کریں گے؟ اور مزید نئی چینج کی جو آوازیں بلند ہوئی ہیں پاکستان میں، نئی چینج ہوئی ہیں نا، وہ نئی چینج والے کا گھر بھی 300 کنال میں ہے.
اسلام آباد میں. ایم آئی رائٹ جی؟ 300 کنال جی. ڈاکٹر دانش صاحب سے تصدیق کروا لی تاکہ میری ذمہ داری ختم ہو جائے, یہ ذمہ دار ہو جائے. 300 کنال کے گھر میں رہنے والے چینج کی بات کرتے ہیں, چینج کی بات کرتے ہیں. اب مجھے شرم آتی ہے, اچھا نہیں لگتا کہ میں یہاں اپنا ذکر کر دوں, نامناسب ہے, مگر بعض اوقات آقا علیہ السلام کی سنت ہے, کوئی بات کام بھی کر جاتی ہے. ہم نے بھی زندگی گزاری ہے, ان سے پہلے زندگی کا آغاز کیا. ہمارے پاس آج سے 30 سال پہلے ایک کنال کا گھر تھا, آج بھی وہی گھر ہے, اس کے علاوہ 1 انچ زمین کا مالک میں نہیں ہوں. چینج لانے کے لیے اپنی ذات میں چینج لانی پڑتی ہے, اپنے کردار میں چینج لانی پڑتی ہے. یہ وجہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی لیڈرشپ رہی, انہوں نے پاکستان کو الیکٹرل ڈکٹیٹرشپ بنا دیا. دنیا میں جمہوریتیں جو ہیں, جس ملکوں میں جمہوریت ہے, ان کی 3 قسمیں ہیں. کتنی؟ 25 ملک ایسے ہیں جنہیں فل ڈیموکریسیز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ 25 کنٹریز فل ڈیموکریسیز. اس کے بعد 53 کنٹریز ایسے ہیں جنہیں فلاڈ ڈیموکریسی کہتے ہیں, ڈیفیکٹو ڈیموکریسی, ناقص, پارٹلی ڈیموکریٹک ہے, ناقص. پھر اس کے بعد 37 ملک ایسے ہیں جنہیں ہائیبرڈ ریجیمز کہتے ہیں, وہ جمہوری نہیں ہیں, وہ الیکٹرل اتھارٹیرینزم ہیں. وہاں انتخابات ہوتے ہیں, انتخابات کے نام پر جمہوریت کا ٹائٹل سجتا ہے, اندر سے آمریت ہوتی ہے, سیاسی آمریت. پاکستان نہ فل ڈیموکریسیز میں ہے, کوئی عیب کی بات نہیں, وہ بہت تھوڑے ملک ہیں, نہ پاکستان ڈیفیکٹو ڈیموکریسی میں ہے. 53 ملکوں میں پاکستان کا شمار ہائیبرڈ ریجیمز میں ہے, الیکٹرل ڈکٹیٹرشپس میں. 37 ملکوں میں بھی آخری نمبروں پر پاکستان ہے, آخری نمبر پر. یہ کس نے پہنچایا پاکستان کو اس حال میں؟ اور آپ حیران ہوں گے, ڈیموکریسی کے انڈیکس میں, یہ امپورٹنٹ بات ہے, ڈیموکریسی کے انڈیکس میں, جمہوریت کے انڈیکس میں یوگنڈا ہم سے بہتر ہے. میں آپ کو ڈیموکریسی انڈیکس اکانومسٹ کی انٹلیکچوئل یونٹ کی رپورٹ دے رہا ہوں. اکانومسٹ کی رپورٹ ہے, ورلڈ وائڈ, بلا تردید, جو محقق تحقیق ہے. یوگنڈا کا درجہ 96 ہے, ہم سے بہتر ہے. فلسطین جو ملک بھی ابھی نہیں بنا, پیلسٹائن, اس کا درجہ 99 ہے, وہ بھی ہم سے بہتر ہے جمہوریت میں. موزمبیک, وہ بھی جمہوریت میں ہم سے بہتر ہے, اس کا درجہ 100 ہے. کینیا کا درجہ 103 ہے, وہ بھی ہم سے بہتر ہے. بھوٹان بھی ہم سے بہتر ہے, درجہ 104. پاکستان کا درجہ 105 ہے, باٹم لائن. ان لیڈروں کو شرم کی موت آ جانی چاہیے. تم نے 65 سال میں کیا دیا ہے اس ملک کو؟ جمہوریت سے ملک کا شمار خارج کر دیا ہے, تم نے تباہی کر دی. یہ جمہوریت میں ترقی ہے. اور پھر ایک ایسپیکٹ اور ہے, اور وہ یہ کہ پاکستان معاشی اور اقتصادی اعتبار سے دنیا میں کمپیریزن کیا جاتا ہے ریاستی صلاحیت کا, ریاستی استعداد کا, کہ ایبیلٹی کیا ہے, اسٹیٹ ایبیلٹی. بہت سارے فیکٹرز میں اس ریاست کے برقرار رہنے, باقی رہنے کی ایبیلٹی کیا ہے, اس ریاستی صلاحیت اور اس ریاستی ایبیلٹی اور استعداد میں اس کا کمپیریزن کیا گیا ہے کہ یہ برقرار رہنے کے قابل بھی یہ ملک ہے یا نہیں. 2007 اور 2008 میں 2007-2008 میں پاکستان کا رینک 92 تھا. ہم نیچے گرتے گرتے 92 نمبر پہ تھے. 2008 اور 2009 میں 12-13 درجے اور نیچے گر گئے, اور پاکستان کا رینک
ریاستی صلاحیت میں، ایبلٹی میں، اسٹیٹ ایبلٹی میں 101 ہو گیا، 2010 تک رہا۔ اس کے بعد ہم مزید 22 درجے اور گر کر 123 نمبر پہ آ چکے۔ ورلڈ وائڈ جو ہماری ایبلٹی کی اسیسمنٹ ہے، اس انڈیکس میں ہم اتنی باٹم لائن پہ ہیں، 123۔ اگر جمہوریت ہوتی تو سسٹینیبل اکنامک گروتھ ہوتی، اگر جمہوریت ہوتی تو پاکستان میں سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی، اگر جمہوریت ہوتی تو رول آف لا ہوتا، اگر جمہوریت ہوتی تو پھر انویسٹمنٹ ہوتی، اگر جمہوریت ہوتی تو یہاں پھر ہر لحاظ سے ترقی کے مواقع ہوتے اور ریاستی صلاحیت اونچی جاتی، اسٹیٹ ایبلٹی۔ ہم گر کے نیچے آ گئے۔ اب رفتار، ہر ملک میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، ہر ملک میں سال 2 سال میں تھوڑا اونچ نیچ آتی ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز، مگر اب اس کی کمپیریٹو سٹیٹمنٹ دیتا ہوں۔ یہ جو 6 ملکوں کا موازنہ کیا گیا ایک گروپ بنا کر پاکستان کا، اپس اینڈ ڈاؤنز انڈیا میں بھی آئے، مگر انڈیا میں ان سالوں میں انڈیا تھوڑا سا نیچے گیا، -2 درجے نیچے گیا۔ کتنا؟ پھر اوپر چلے جاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، -2 گیا۔ برازیل بھی نیچے گیا، -2، برازیل وہ بھی -2 گیا 2008 سے 2011-12 تک، ان آخری سالوں میں۔ بنگلہ دیش بھی تھوڑا سا نیچے گیا، صرف -1۔ یہ ٹوٹل اسٹیٹ ایبلٹی میں -1 نیچے گیا، بس اتنا فرق پڑا۔ انڈونیشیا +10، 10 درجے اونچا گیا، انڈونیشیا اونچا گیا۔ سری لنکا 17 درجے 17 پوائنٹس اونچا گیا۔ اب پاکستان کا حال انہی سالوں میں دیکھیے، پاکستان نیچے گیا -22، 22 درجے نیگیٹو نیچے گیا۔ یہ قوم سے جھوٹ بولنے والے یہ مجرم ہیں، ان کے گلے میں توق ہونا چاہیے زنجیر، اور پکڑ کے انہیں جیل کی سلاخوں میں بند کرنا چاہیے۔ یہ لیڈری کے قابل نہیں ہیں، یہ گیدڑ ہیں، لیڈر نہیں ہیں۔ قوم کو برباد کرنے والے، پاکستان کی صلاحیت ختم کرنے والے۔ پاکستانی قوم کی اپنی صلاحیت دنیا کی بہترین اقوام کے برابر ہے، قوم کی صلاحیت اونچی ہے، مگر ایز اے اسٹیٹ پاکستان کو برباد کر دیا ان لوگوں نے۔ اور پھر وعدے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ووٹ دیں اور ہم اقتدار پہ آئے تو ہم پاکستان کو چند سالوں میں آسمان تک پہنچا دیں گے۔ ظالمو، تم ہی تو اقتدار پر رہے ہو، اور رہا کون ہے اقتدار پر؟ 90 کی دہائی میں یہ دونوں پارٹیاں باری باری اقتدار پہ رہی نا، پورے 10 سال۔ پھر پچھلے پورے 5 سال ایک پارٹی وفاقی حکومت میں اقتدار اور سندھ میں رہی، دوسری پارٹی ملک کے 60% حصے پر، سب سے بڑے صوبے پر اقتدار میں رہی۔ نصف سے زیادہ حصہ ملک کا تمہارے اقتدار میں رہا۔ تم دونوں نے مل کر پاکستان کو برباد کر دیا۔ اب نیا ایجنڈا تمہارے پاس کیا ہے کہ ملک کو اٹھا کے لے جاؤ گے؟ تمہارے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اور نئے لوگ جنہوں نے تبدیلی کی بات کی، وہ 11 مئی کی شام کو دیکھ لیں گے حشر کیا ہوتا ہے۔ یہ میری بات بھی لکھ لیجئے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔ 11 مئی کی شام یا 12 کی صبح لکھ لے تبدیلی والوں کا حشر کیا ہوتا ہے۔ وہ پریس کانفرنس کر رہے ہوں گے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ رونا جو 12 مئی کو رونا ہے آپ نے، اور دھاندلی کا الزام لگانا ہے، یہ شعور کاش تبدیلی چاہنے والوں کو پہلے آ جاتا اور میرے کندھوں سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جاتے تو حالات کچھ اور ہوتے۔ آخر میں بات ایک کہنا چاہتا ہوں، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا ان لوگوں کے دور اقتدار میں کیا ہوتا رہا ہے۔
اور یہ بات صرف ایک دور حکومت کی نہیں، یہ پچھلا دور بھی، اس سے پہلے ملٹری ڈکٹیٹرشپ کا دور بھی 10 سال، اس سے پہلے 90 کی دہائی سیاسی دور بھی. میں آپ کو پورے 23 سال کا فگر بتا رہا ہوں، پورے 23 سال کا. اس میں سارے شامل ہیں، سیاسی لیڈر بھی، ساری جماعتیں اور فوجی لیڈر بھی شامل ہیں. پاکستان میں جہالت انتہا کی ہے، مگر انہوں نے 2.7% جی ڈی پی کا، اس سے زیادہ آج تک تعلیم پر خرچ نہیں بڑھایا. اور عملاً 2.7% نہیں ہوتا، لیس دین 1% ہوتا. ہیلتھ پر 23 سال سے پاکستان کی جی ڈی پی کا 2.6% مقرر ہے. ہیلتھ کے لیے خرچ 0.06% ہوتا ہے، لکھنے میں 2.6 ہے. آج تک غریب عوام کو جس شے کی ضرورت ہے، تعلیم اور صحت، اس پر ایک پیسہ نہیں بڑھایا 23 سالوں میں. اب میں آپ کو کمپیریزن دیتا ہوں. اس کے برعکس نیپال میں، پاکستان کا دیکھ لیا نا 2.5% کاغذ پر، نیپال میں 4.6% ہے تعلیم پر، اور ہیلتھ پر 5.8% ہے جی ڈی پی کا نیپال میں. بھوٹان، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ کہاں پہنچا دیا انہوں نے پاکستان کو. بھوٹان میں تعلیم پر 4.8% آف جی ڈی پی اور ہیلتھ پر 5.5% آف جی ڈی پی. سری لنکا 4% آف جی ڈی پی. مالڈیوز 11.2% آف جی ڈی پی تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں، 11% تعلیم پر، اور 5.6 5.6% ہیلتھ پر. ساری باتیں چھوڑ دیں. منگولیا جیسے ملکوں کا عالم یہ ہے، وہ ہم سے بہتر، قزاقستان ہم سے بہتر، حتیٰ کہ کینیا 7% تعلیم پر جی ڈی پی کا اور 12% ہیلتھ پر جی ڈی پی کا. کینیا کا، افریقہ کے ملک. اور گھانا اس ملک میں 5.4% آف جی ڈی پی ایجوکیشن پر اور 10.6% ہیلتھ پر. ان لیڈروں کو شرم سے مر جانا چاہیے. افریقہ کے 3rd ورلڈ کنٹریز ہم سے 4 گنا زیادہ خرچ کر رہے ہیں تعلیم اور صحت پر. آپ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ جمہوریت تعلیم کا نام ہے، جمہوریت صحت کا نام ہے، جمہوریت شفافیت کا نام ہے، جمہوریت قانون کی حکمرانی کا نام ہے، جمہوریت سوشل ڈیولپمنٹ کا نام ہے، جمہوریت اکنامک گروتھ کا نام ہے، جمہوریت سوشل اینڈ لیگل جسٹس کا نام ہے. جن چیزوں کو جمہوریت کہتے ہیں ان کا وجود نہیں ہے، اور لوٹ مار، گسوٹ اور بدماشی، اس کا نام جمہوریت رکھا ہوا ہے. آپ ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے، معاشی ترقی کے بغیر آج آئندہ آنے والے وقتوں میں ملک زندہ نہیں رہ سکیں گے، بقا ممکن نہیں ہوگی. پاکستان کی اکنامک گروتھ، میں 3 ملکوں سے موازنہ کرواتا ہوں، ان لیڈروں کے سر شرم سے جھک جانے چاہیے. اکنامک گروتھ میں 2010، 11 اور 12 کی پوزیشن، پاکستان ایکسپورٹ گروتھ میں، جو باہر بیچتے ہیں ہم اپنا سامان، ایکسپورٹ گروتھ میں 2.9% ہے اینول گروتھ، 2.9. اور امپورٹ گروتھ میں، امپورٹس میں ہماری گروتھ 1.7%. یہ ہے ہماری معاشی ترقی کا حال، 1.7%. یہ پاکستان ہے. اب صرف 2 ملکوں کا موازنہ کرتا ہوں. بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ گروتھ 4.2% ہے، ہم سے 2 گنا زیادہ ہے بنگلہ دیش کی. اور امپورٹ گروتھ 5.4%، ہم سے 4 گنا زیادہ ہے. یہ بنگلہ دیش ہے. اور اب آپ کو سن کے رونا آئے گا، افغانستان سے مقابلہ کرتا ہوں، پاکستان کا افغانستان سے مقابلہ کر رہا ہوں. افغانستان میں ایکسپورٹ گروتھ، ایکسپورٹ 6.9% ہے، جبکہ پاکستان کی یہ گروتھ 2.9 افغانستان کی 6.9، 3 گنا زیادہ.
اور امپورٹ گروتھ پاکستان کی 1.7، افغانستان کی 3.7، 3 گنا امپورٹ گروتھ بھی زیادہ ہے۔ اب آپ دیکھیے ان لیڈروں نے پاکستان کو کس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ کیا اس کو جمہوریت کا نام دے دیا جائے؟ ہم پاکستان کو آزاد خود مختار سوورن کنٹری دیکھنا چاہتے ہیں، اور میرا خواب یہ ہے، سن لو، I want a Pakistan that can say no۔ میں وہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں جو بڑی سے بڑی طاقت کو نو کہہ سکے اور کہے نو، دس از اگینسٹ مائی نیشنل سپریم انٹرسٹ، یہ میرے قومی مفاد کے خلاف ہے، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ جو ملک کسی کو نہیں کہہ سکتا وہ ملک زندہ نہیں رہتا۔ اور نہیں کہنے کے لیے ملک سوورن پاکستان، دس از مائی سلوگن، سوورن پاکستان۔ وی وانٹ ٹو پروٹیکٹ سوورنٹی آف پاکستان۔ خود مختار ملک ہونے کے لیے ایسی لیڈرشپ چاہیے کہ جس کی ٹانگیں کانپتی نہ ہوں، ایسی لیڈرشپ چاہیے جس کے بینک اکاؤنٹ ان ملکوں میں نہ ہوں، ایسی لیڈرشپ چاہیے کہ وہ فلمیں ریلیز کر کے ان کے کردار کو ننگا نہ کر سکے۔ ان کے پاس جرأت ہو، ان کے پاس ویژن ہو، ان کے پاس آنیسٹی ہو، ان کے پاس کریج ہو، ان کے پاس ایبیلٹی ہو، یہ صلاحیتیں ملیں تو وہ قیادت ملک کو بحران سے نکال سکتی ہیں۔ میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ویژن میں یہ نظام انتخاب بھی، اور یہ سیاسی نظام بھی، حکومتی نظام بھی، یہ نظام اس ملک کو بچا نہیں سکے گا، اس ملک کو ترقی نہیں دے سکتا۔ میں اس پورے نظام کی تبدیلی چاہتا، اس لیے ایسے فرسودہ گندے نظام انتخاب کا حصہ نہیں بنا۔ میں اس پورے نظام کو اٹھا کر سمندر میں خاک کرنا چاہتا ہوں، مگر اللہ کی مدد کے ساتھ اور اس قوم کی مدد کے ساتھ، ایک قوم کی مدد کے ساتھ ہماری تبدیلی پیسفل تبدیلی ہوگی، ڈیموکریٹک تبدیلی ہوگی، پروگریسو تبدیلی ہوگی، ایبسلیوٹلی نان وائلنٹ، پروگریسو، پیسفل۔ مگر کیسا نظام؟ دیکھیے، ایک خاص کمپیریزن دے رہا ہوں، میں چاہتا ہوں ایجوکیٹ ہو کر جائیں آج آپ۔ کیسے ترقی کرے یہ ملک؟ لیڈروں کو سارا حرص یہ ہے کہ سارا اقتدار، طاقت اور سرمایہ ان کے ہاتھ میں رہے۔ وہ عوام کو نہ اقتدار منتقل کرنا چاہتے ہیں، نہ طاقت دینا چاہتے ہیں، نہ سرمایہ دینا چاہتے ہیں، نہ ترقی دینا چاہتے ہیں، ہر شے اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ پورے ملک کو بٹیر بنا رکھا ہے، یہ بڑے قصاب ہیں، قصاب، اس بٹیر کی طرح ہاتھ کی گرفت میں رکھا ہوا ہے ملک۔ میرے ویژن میں پاکستان کا موجودہ سٹرکچر تبدیل کرنا ہے۔ میں پاکستان کو 35 صوبے دینا چاہتا ہوں، 35 صوبے، نیا ویژن دے رہا ہوں۔ ہر ڈویژن اس کو صوبہ ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں، ہر ایک ڈویژن صوبہ۔ جب تک ڈی سینٹرلائزیشن نہیں ہوگی، ڈی سینٹرلائزیشن، ارتکاز جب تک ختم نہیں ہوگا، قرآن نے کہا کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، جیسے اغنیاء کے اندر ارتکاز دولت کو توڑا، اسی طرح لیڈروں کے ہاتھ سے ارتکاز اقتدار کو توڑنا ہے اور نیچے تقسیم کرنا ہے۔ 35 صوبے، ہر ڈویژن ایک صوبہ، اور صوبے میں کسی وزیر اعلیٰ کی ضرورت نہیں، کسی صوبائی کیبنٹ کی ضرورت نہیں، یہ لوٹ مار کے لیے، حرام خوری، عیاشی کے لیے صرف ایک گورنر، اور گورنر کا خرچ، ٹوٹل بجٹ صرف اتنا ہو جو اس وقت موجودہ صوبائی کیبنٹ میں ایک وزیر کا ہوتا ہے، ایک عام وزیر کا۔ اس عام وزیر کے بجٹ سے ڈویژن کے اوپر جب صوبہ بنے گا تو گورنر کا خرچہ کافی ہے اس کے بجٹ۔
وہ کوآرڈینیٹر ہو اور اختیارات اور وسائل سارے نیچے چلے جائیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو اور تحصیل گورنمنٹس کو، ساری پاورز ڈسٹرکٹ گورنمنٹس اور تحصیل گورنمنٹس کو جائیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ نے اتنی بڑی ریڈیکل تبدیلی کی بات کر دی ہے، بالکل ایک بہت نئی بات کہہ دی، کیا اس کا نمونہ دنیا میں بھی ہے؟ ہاں، ہمارے ملک کے سیاسی لیڈروں نے قوم کو اندھیرے میں رکھا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے، ترکی کی آبادی 7 کروڑ 60 لاکھ ہے، 7.5 کروڑ ہے ترکی کی آبادی، اس کے 81 صوبے ہیں۔ یاد رکھ رہے ہماری آبادی 18 کروڑ ہے، ترکی سے 2.5 گنا زیادہ، ترکی سے 2.5 پونے 3 گنا زیادہ ہے۔ ہمارے 4 صوبے ہیں۔ کیوں 4 صوبے؟ تاکہ اتنے بڑے صوبوں کا پورا سرمایہ پھر وہ ہڑپ کرتے ہیں۔ ترکی 6.5 کروڑ 81 صوبے، ایران 6.5 کروڑ 6 کروڑ 60 لاکھ 30 صوبے، جاپان تقریباً 12.5 کروڑ آبادی، 12.5 کروڑ 47 صوبے ہیں۔ آپ دیکھتے چلے آئیے، الجیریا 3.5 کروڑ آبادی، 48 صوبے 42 پروونسز، کینیا 4 کروڑ 10 لاکھ آبادی، 26 پروونسز، فرانس 6.5 کروڑ کے قریب آبادی، 6 کروڑ 40 لاکھ 26 پروونسز، 26 صوبے، اٹلی 5 کروڑ 80 لاکھ آبادی، 20 صوبے، رشیا 14 کروڑ آبادی، ہم اس سے بھی 4 کروڑ زیادہ ہیں، 14 کروڑ آبادی 83 صوبے 83 پروونسز۔ ہم 18 کروڑ آبادی رکھ کر 4 صوبے کیوں لے کے بیٹھے ہیں؟ کبھی سوچا قوم نے؟ کسی نے آج تک سوچا؟ وہ صرف ہم صوبے زیادہ اس لیے نہیں بنانے دیکھے کہ بجٹ تقسیم ہوگا، پھر بجٹ نیچے جائے گا اور یہ بڑی بڑی اکڑی ہوئی گردنیں کرپٹ لیڈروں کی یہ کمزور پڑ جائیں گی۔ اور ظالموں، غریب کے خون پہ پلنے والوں میں تمہیں کو کمزور کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جن کے چہروں پر غریبوں کا خون چوس چوس کر لالی آئی ہے، میں وہ لالی چھین کر غریبوں کو واپس دینا چاہتا ہوں۔ جنہوں نے غریبوں کے محلے اجاڑ کر اپنے محلات بنا لیے ہیں، وہ محلات واپس غریبوں کو دینا چاہتے ہیں۔ ہم غریبوں کو عدل اور انصاف دینا چاہتے ہیں۔ ہم تاجدار کائنات کا نظام اور خلافت راشدہ کے نظام کا وہ عدل جس میں عام شہری بھی اٹھ کے پوچھ لے کہ اے عمر آپ نے یہ جبہ کیسے بنایا، ہم وہ عدل و انصاف غریب کی آواز میں وہ طاقت دینا چاہتے ہیں۔ مگر یہ ان لیڈروں سے نہیں ہوگا، ان جماعتوں سے نہیں ہوگا، اس کے لیے درویشوں کے ذریعے ہو سکتا، جو اپنے لیے کچھ نہ کمائیں، جو اپنے لیے کچھ نہ بنائیں، سب کچھ عوام کے لیے بنائیں۔ پاکستان کے ان حالات کی وجہ سے آپ دیکھیے، آپ حیران ہوں گے، برطانیہ میں ہم بیٹھے ہیں، برطانیہ جیسے ملک میں سیکریٹریز اینڈ اسٹیٹ منسٹرز ساری کیبنٹ ملا کر 30 ممبر ہوتے ہیں۔ ایم آئی رائٹ مسٹر خالد محمود صاحب؟ انکلوڈنگ سیکریٹریز اینڈ اسٹیٹ منسٹر 30 ممبرز ہیں۔ اور امریکہ جیسا ملک 14.5 کھرب ڈالر کی معیشت ہے، 14.5 بلین ڈالرز کی معیشت ہے، ان کے پاس صرف 15 وزیر ہوتے ہیں۔ کتنے؟ جسٹ 15 سیکریٹریز، 15 وزیر ہیں۔ اور پاکستان کھانے کا نہیں ملتا، قرضوں پر چلتے ہیں، اس کے پاس 95 وزیر ہیں۔ لعنت ہے اس نظام کے اوپر، 95 وزیر، مشیر، وفاقی۔ تمہارا ہمارا ملک 15 وزیروں سے نہیں چل سکتا؟ یہ حرام خوری کے دروازے کیوں کھول رکھے ہیں؟
اس لیے دنیا، سیاست کی دنیا ہمارے خلاف ہو گئی کہ میری بات ان کو وارہ نہیں کھاتی، ان کے وارے نیارے نہیں ہوتے. لیکن کب تک یہ راستہ روکیں گے؟ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب غریب اٹھ کر اپنا حق آپ سے چھین لیں گے اور اللہ رسول کی مدد سے کامیابی و کامرانی. میں کہنے کو بہت سی باتیں، بے شمار گوشے ہیں سمجھانے کے، آئین کے اسپیکٹ ہیں، میں نے سارے چھوڑ دیے، کچھ باتیں آپ سے کر دیں. نماز عصر چونکہ پڑھنی ہے اس لیے میں اس کا اختتام چاہتا ہوں. یہ میسج لے کے جائیں کہ جد و جہد طویل ہوتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 برس مکہ کی جد و جہد کی اور 400 سے کم لوگوں نے کلمہ پڑھا. اور وہ وقت بھی آیا کہ وہاں کے لیڈروں نے جو سردار تھے قریش کے، کرپٹ وڈیرے جاگیردار، ان کی تلواروں کے سائے میں آقا علیہ السلام نے ہجرت کی. جب بھی کسی پیغمبر نے قرآن مجید کو پڑھ لیجئے، آ کے آواز بلند کی، اس کی آواز پہ سب سے پہلے لبیک غریبوں نے کہا، مظلوموں نے کہا. اور اس سوسائٹی کے سارے جاگیردار وڈیرے، قال المالا الذین، قرآن جب قال المالا الذین کفروا، اس سوسائٹی کے وڈیرے مخالف ہو گئے. وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ غریب کے حق ہمارے برابر ہو جائیں. ہر پیغمبر کی آواز حق کے خلاف وڈیرے اکٹھے ہوئے، جاگیردار اکٹھے ہوئے. اب بھی وہی نظام ہے، غریب کے خلاف یہ اکٹھے ہوں گے، غریب کے خلاف یہ اکٹھے ہیں، مگر ہمیشہ نہیں. اللہ کی مدد و نصرت اترتی ہے، مدد و نصرت اترتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل اللہ کی مدد و نصرت کے ساتھ منزل انشاءاللہ بہت قریب آئے گی. جد و جہد کو جاری رکھیں، جد و جہد کو جاری رکھیں. اور جو لوگ اللہ کے بھروسے پر جد و جہد جاری رکھتے ہیں، اس میں مالی قربانی بھی ہے، جانی قربانی بھی ہے، وقت کی قربانی بھی ہے. عزم مصمم رکھنا ہے، ارادہ پختہ رکھنا ہے، استقامت رکھنی ہے، اللہ پہ توکل رکھنا ہے، نہ ڈرنا ہے نہ جھکنا ہے. جاری رکھیں، انشاءاللہ وقت آئے گا کہ منزل خود بڑھ کے آپ کے قدم چومے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ. اختتام بھی ایسا کرو برکت ہو جائے. آقا علیہ السلام پہ کوئی بہت پیاری آواز میں سلام پڑھنے والا ہو تو حضور کے سلام سے اختتام کر لو، برکت ہو جائے گی. بیٹے یہ اٹھا لے چیزیں. آپ سلام پڑھیں. ادھر 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 بھائی کدھر؟ ایک بات میں پیغام کے طور پہ کہوں، 11 مئی کو آپ ویسٹرن کنٹریز میں، اپنے ملکوں میں کوئی ایسا کام نہ کریں جو یہاں کے لاز کے خلاف ہو. جسٹ ریمین پیسفل، بی ڈیموکریٹک، ڈیموکریٹک رہیں، پیسفل رہیں، اور اکارڈنگ ٹو دا لاز آف لینڈ اپنا پروٹیسٹ، اپنا کنسرن آرام سے رجسٹر کروا دیں. اور کوئی ایسا کام اجازت لے کے کریں، جسٹ ود پرمیشن ود دا ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ. ڈونٹ گو اگینسٹ لا، دس از اگینسٹ اسلام. لہذا پوری احتیاط کے ساتھ لافلی، ڈیموکریٹیکلی، پیسفلی اپنا پوائنٹ آف ویو، کنسرن، ریئیکشن آف کرپشن کے اوپر اپنی رائے 11 کو دیں. میڈیا کو بلائیں تاکہ وہ میڈیا آپ کی کوریج دنیا میں پہنچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹے وہ باقی فائلیں ہیں، جی ہاں پڑھے، جی ہاں پڑھے. وہ جو پڑھتے ہیں نا وہ تر میں مصطفیٰ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
کو سلام پڑھیے مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام جو سہانے گھڑے چمکاتا ہے باقا چاند جس سہانے گھڑے چمکاتا ہے باقا چاند جس سہانے گھڑے چمکاتا ہے باقا چاند اس دل افروز ساتھ پہلا کو سلام اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد صلاة و سلاما تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الذنوب والأمراض والفتن والشرور والآفات والبليات والسيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وفي الممات وبعد الممات إنك سريع سميع قريب مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير بحق وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.